بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوامی اجتماعات ہوں، ہماری تقریبات ہوں، یا ہماری نجی محفلیں یا سوشل میڈیا کی پلیٹ فارم ہوں، ملکی حالات کا موضوع اکثر زیر بحث آتا ہے، اور ملکی حالات کا تذکرہ ہو تو کرپشن کا ذکر بھی آتا ہے۔ اکثر لوگوں کی زبان پر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ سیاستدانوں نے اس ملک میں کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور وہ باریاں لگا لگا کر اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے ہیں۔ ہر کوئی اپنی پارٹی کی حمایت میں اسے کرپشن سے پاک قرار دیتا ہے اور مخالف پارٹی کو کرپشن کا ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ مجھے اس بات سے انکار نہیں ہے، واقعتاً سیاستدانوں نے، حکمرانوں نے مل کر کرپشن اور چور بازاری کے ذریعے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے آپس کے اس بحث مباحثے سے اور دوسروں کو کرپشن کا ذمہ دار قرار دینے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس بحث سے ملک کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ یا ملک کو نہیں تو ہمارے معاشرے کو، ہماری ذات کو اس کا کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ مگر اصل میں ہمیں ذاتی طور پر اس کا نقصان ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ایسی محفلوں میں اور ایسی بحث مباحثوں میں غیبت کا گناہ تو ہمارے سر پر لازم آتا ہے، اور کبھی کبھی بات بڑھ جائے تو بہتان اور الزام تراشی تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو پھر آخر اس کا حل کیا ہے؟ ہم ملک کے ان حالات میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہی سوچنے کی بات ہے۔ صرف بحث مباحثہ کرنے اور الزام تراشی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہمیں عملی طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے اس کے ہر فرد کی اصلاح ہونا ضروری ہے۔ جب بھی کوئی انسان اصلاح کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کی ابتدا اپنی ذات سے کرنی چاہیے، خود پر غور کرنا چاہیے اور اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ ان برائیوں میں مبتلا تو نہیں جن کی وہ اصلاح دوسروں کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا کرپشن کے ذمہ دار صرف حکمران ہیں؟ کیا صرف وہی چور بازاری اور کرپشن میں مبتلا ہیں، اور عوام یعنی ہمارا اس میں کسی طرح کا حصہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم عوام بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری اپروچ جہاں تک ہے ہم وہاں تک کرپشن کرتے ہیں، اور حکمرانوں کی اور سیاستدانوں کی اپروچ جہاں تک ہے وہ وہاں تک کرپشن کرتے ہیں۔ اپنے ارد گرد ہونے والے چھوٹے چھوٹے واقعات اور معاملات پر غور کیجیے، آپ کو میری بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ منڈیوں میں جب فروٹ پیٹیوں میں بند ہوتے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ اوپر اچھے فروٹ اور نیچے نیچے گلے سڑے اور داغی فروٹ رکھے جاتے ہیں؟ کیا یہ کرپشن نہیں؟ پھر ایک ریڑھی والا جب فروٹ بیچتا ہے تو وہ گاہک کی نظروں میں دھول جھونک کر ناکارہ فروٹ اس کے شاپر میں نہیں ڈالتا اور عمدہ فروٹ کی قیمت وصول نہیں کرتا؟ کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ کیا بہت سے دکاندار وزن میں کمی بیشی کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے اختیار نہیں کرتے؟ کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ کیا ملازمت پیشہ افراد اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتے؟ کیا مزدور پیشہ افراد کم محنت کر کے پوری مزدوری وصول نہیں کرتے؟ کیا بہت سارے دکاندار اپنا سامان فروخت کرتے ہوئے جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کام نہیں لیتے؟ کیا ہم میں سے بہت سے ایسے نہیں کہ جو دوسروں سے قرض لے کر پھر واپس کرنا بھول جاتے ہیں، یا قرض لیتے ہی اسی نیت پر ہیں کہ ان کا واپس کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا؟ کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ کیا اکثر اداروں میں کسی کا جائز کام کرنے کے لیے بھی رشوت نہیں لی جاتی؟ کیا ڈاکٹری کے مقدس پیشے میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ میڈیسن کمپنیوں سے بھاری تحائف رشوت میں لے کر ان کی دوائیاں نہیں لکھی جاتی؟ کیا ڈاکٹر حضرات مریضوں کو ایسی مہنگی دوائیاں نہیں لکھ کر دیتے جو ان کے میڈیکل سٹوروں کے علاوہ کہیں سے نہیں ملتی؟ کیا یہ کرپشن نہیں؟ یہ میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں عرض کی، ورنہ یہ فہرست بہت طویل ہے۔ غرض یہ کہ صرف کروڑوں اربوں کے گھپلے کا نام کرپشن نہیں ہے، کرپشن ایک مزاج کا نام ہے۔ اگر ایک آدمی صرف 5-10 روپے کی کرپشن کرتا ہے تو وہ اس لیے کہ اس کی پہنچ ہی اتنی ہے، اس کو موقع ہی اتنا مل رہا ہے۔
اگر اس کو موقع ملے تو وہ لاکھوں کروڑوں اور اربوں کی کرپشن بھی کرے گا، اور جس کے دل میں حرام کی نفرت ہے وہ حرام میں آئے ہوئے کروڑوں اربوں کو بھی اتنا ہی برا جانے گا جتنا 5-10 روپے کو۔ غرض یہ کہ کرپشن کی اس لعنت کے خاتمے کے لیے ہمیں خود سے ابتدا کرنی پڑے گی۔ ہم سب سے پہلے اپنی اور اپنے ارد گرد عزیز و اقارب کی اصلاح کی کوشش کریں۔ آپ سوچیں گے کہ جہاں اس ملک میں کروڑوں اربوں کی کرپشن کی جا رہی ہے وہاں ہمارے ان 2-4 روپوں سے کیا فرق پڑے گا، مگر قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ ہم اسی طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ کم از کم اپنے آپ کو ٹھیک کر کے دل کا اطمینان اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری اس کوشش سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ ایک جگہ 100 لوگ رہتے ہیں اور وہ ایک بہت بڑے میدان میں کوڑا پھینکتے ہیں۔ ان میں سے 10 لوگ بڑے بڑے ڈرم بھر کر کوڑے کے پھینکتے ہیں، جبکہ باقی 90 لوگ تھوڑا تھوڑا کوڑا پھینکتے ہیں۔ اب اگر وہ 90 لوگ یہ سوچیں کہ یہ 10 لوگ جتنا زیادہ کوڑا یہاں پر پھینکتے ہیں، جب تک یہ کوڑا پھینکنے سے نہیں رکیں گے یہ میدان صاف نہیں رہ سکتا، تو وہ غلطی پر ہوں گے، کیونکہ اگر وہ 90 لوگ ہی تھوڑا تھوڑا کوڑا پھینکنا چھوڑ دیں تو میدان کافی حد تک صاف ہو سکتا ہے، اور پھر یہ امید بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ 10 لوگ بھی پشیمان ہو کر اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں۔ تو چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اگر ہم نے خود کو ٹھیک کر لیا اور اپنے قریبی عزیزوں پر محنت کی تو انشاءاللہ اس ملک کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے مطابق ہی انہیں حکمران عطا فرماتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اچھے حکمران بھی نصیب ہوں گے، اور اگر ہمیں اپنی زندگی میں اس ملک کے اور معاشرے کے حالات ٹھیک ہوتے نہ نظر آئے تو کم از کم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بعد ہم اپنے ضمیر کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ضرور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔